ملکہ الزبتھ کا انتقال ہوا تو مجھے ملکہ زینت محل یاد آ گئیں۔ یادیں ہاتھ تھامے رنگون کے مضافات تک لے گئیں جہاں ایک بے نام قبر میں یہ ملکہ سو رہی ہے۔ ملکہ الزبتھ ایک بلی خاتون تھیں، باوقار اور سنجیدہ۔ چہرہ اگر مزاج کا انتصاب ہوتا ہے تو وہ یقیناً ایک شاندار خاتون ہوں گی۔ ان کے چہرے کی جھریوں میں مگر مجھے ملکہ زینت محل بھی نظر آتی ہیں، برِ صغیر کی آخری ملکہ، مغلوں کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی اہلیہ۔ یہ مغلوں کی واحد ملکہ ہیں جن کی کیمرے کی تصویر دستیاب ہے۔ ایک برطانوی ملکہ ہے اور ایک مقامی ملکہ۔ دونوں کے چہرے سے ایک جیسا وقار چھلک رہا ہے۔ وقار کا تعلق شاید ہوتا ہی آسودگی اور اقتدار سے ہے۔ ملکہ زینت محل کی تصویر کچھ سادہ سی ہے، شاید اس لیے کہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، یا پھر شاید یہ ان زمانوں کی تصویر ہے جب وقت اپنی چال چل چکا تھا اور ملکہ کا اقتدار ختم ہو چکا تھا۔ جب برٹش راج نے ہندوستان میں اپنے پنجے گاڑے تو مغلوں کو چلتا کیا اور یہ دونوں قسم پرسی کی موت مارے گئے۔ کسی کے نصیب میں کیا لکھا ہے یہ کسی کو کیا معلوم۔ ملکہ الزبتھ کا انتقال ہوا تو ان کی شہد کی مکھیوں کو بھی خبر کر دی گئی کہ تمہاری ملکہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور ملکہ زینت محل کا انتقال ہوا تو ہندوستان تک یہ خبر پہنچتے پہنچتے سال لگ گئے۔ ملکہ الزبتھ کی آخری رسومات تو اہتمام سے ادا ہوئیں، لیکن ملکہ زینت محل کو رنگون کی ایک بے نام قبر میں خاموشی سے سپرد خاک کر دیا گیا۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا یہ کون تھی جو اس بے بسی سے مٹی میں دفن ہو گئی۔ لارڈ میکالے جو برصغیر پر مسلط کردہ تعلیمی اور قانونی نظام کے خالق ہیں، کس ادا سے کہا تھا کہ ہم سفید فام لوگ برصغیر کو تہذیب سکھانے آئے ہیں۔ کس بے اعتنائی سے انہوں نے کہا تھا کہ اردو، عربی اور فارسی میں دنیا بھر میں جو کچھ لکھا گیا اس کی اوقات ہماری یورپی لائبریری کی ایک شیلف کی چند کتابوں سے کم ہے۔ کس سرد مہری سے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ تہذیب کے وارث تو ہم ہیں، باقی سب گنوار ہیں، انہیں مہذب بنانا ہمارا کام ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ پرانے وقتوں کی کہانیوں میں لکھا ہوتا ہے کہ بادشاہ نے ایک قیدی بادشاہ سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو اس نے کہا جو بادشاہ بادشاہ سے کرتے ہیں۔ لیکن اب جو ہمیں تہذیب سکھانے آئے تھے، جن کے کندھوں پر وائٹ مینز برڈن تھا کہ انہوں نے دنیا بھر کو مہذب بنانا ہے، تاجر کے روپ میں آنے والے ان تہذیب یافتہ لوگوں نے صدیوں سے یہاں حکومت کرنے والوں پر مقدمہ قائم کیا کہ تم نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ ایک غیر ملکی تجارتی کمپنی ایک مقامی سلطان پر مقدمہ چلا رہی ہے کہ تم نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ طاقت بے شک ہر دور میں سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، لیکن ذرا دیکھیے تو ہمیں تہذیب سکھانے کون آیا تھا؟ بادشاہ کو جلا وطن کر دیا گیا، رنگون کے حبس میں قید بھی کیا گیا، تو کہاں ایک انگریز افسر کے گیراج میں جس میں ہوا کی کھڑکی تھی جو بند رہتی تھی۔ بادشاہ کا انتقال ہوا تو نہ تاریخ رکی، نہ وقت تھما، نہ شہد کی مکھیوں کو بتانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ لاشا اٹھایا گیا۔ ہندوستان کے آخری بادشاہ کا جنازہ پڑھنے والوں کا جمع غفیر پورے 8 افراد پر مشتمل تھا۔ صدیوں حکومت کرنے والے مغل خاندان کا آخری تاجدار قید خانے کے عقب میں جھاڑیوں میں دفن کر دیا گیا۔ نہ کوئی اعلان ہوا، نہ کوئی رسم ہوئی، نہ کوئی رویا، نہ کسی کو اطلاع دی گئی۔ جو عروج کے زمانے میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے دربار میں گھٹنوں کے بل رینگ کر معافی مانگنے آئے تھے، انہوں نے اجڑے دیار کے اس بے بس بادشاہ کی قبر کا نشان تک نہ باقی رہنے دیا۔ کہتے ہیں 1 سال تک ہندوستان میں شہد کی مکھی تو کیا کسی انسان کو بھی خبر نہ ہونے دی گئی کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ 1903 تک کسی کو معلوم نہ تھا کہ بادشاہ کہاں دفن ہے۔ 1903 میں جب لوگوں نے احتجاج کیا کہ قبر کا تو بتاؤ، جواب ملا قبر کا بتانا ممکن نہیں، یہاں زائرین جمع ہو جائیں گے۔ احتجاج بڑھا تو میدان میں ایک نشان لگا دیا گیا، کتبہ نہیں، صرف ایک نشان جو چند ہفتوں میں ہی غائب ہو گیا۔ یہ 1991 کی بات ہے۔ نالے کی کھدائی کے دوران ایک ڈھانچہ برآمد ہوا تو معلوم ہوا شہنشاہ ہند یہاں دفن ہے۔
اب وہاں ایک درگاہ ہے۔ اسی درگاہ میں کسی نامعلوم مقام پر بر صغیر کی آخری ملکہ دفن ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ وہ بھی جلا وطن ہوئیں، بادشاہ کے انتقال کے 20 سال بعد تک زندہ رہیں۔ یہ وقت کیسے گزرا کسی کو معلوم نہیں، کب کیسے ان کی توہین اور تذلیل ہوتی ہوگی کچھ معلوم نہیں۔ کوئی عام گھریلو سی ملکہ وہ نہیں تھیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ان کا ایک کردار تھا۔ محل کا دروازہ مزاحمت کاروں کے لیے انہوں نے ہی کھولا تھا۔ پردیس میں ان کا انتقال ہو گیا، کیسے ہوا اور کس بیماری میں ہوا کچھ معلوم نہیں۔ ان کو بھی اسی طرح خاموشی سے بادشاہ کے قید خانے سے ملحقہ اسی احاطے میں دفن کر دیا گیا جس میں بہادر شاہ ظفر کو کیا گیا تھا۔ شہد کی مکھیوں کو تو کیا، کسی انسان کو بھی خبر دینے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی کہ ہندوستان کی آخری ملکہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں ملکہ کہاں دفن ہے۔ بس ایک اندازے کی بنیاد پر مٹی کے ڈھیر کو ہندوستان کی ملکہ کی قبر قرار دے دیا گیا۔ ہندوستان کی آخری ملکہ بے نام قبر میں اتار دی گئی۔ شہد کی مکھیوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ ملکہ کے حصے کس مٹی کا اصل ڈھیر آیا۔ یہی سلوک اودھ کی ملکہ حضرت محل کے ساتھ ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں کم سن بیٹے کو تخت پر بٹھا کر تلوار اور بندوق لے کر وہ انگریز سے لڑنے نکلیں۔ ملکہ وکٹوریہ کے مشہور اعلان وکٹوریہ کو چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے اپنا اعلان حضرت محل جاری کیا تھا۔ سلطان ٹیپو کو جیسے شیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ویسے ہی حضرت محل لوک داستانوں کی شیرنی تھیں۔ شکست کے بعد گرفتاری دینے کی بجائے نیپال چلی گئیں۔ شہد کی مکھیوں کو بہت بعد میں معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی قبر کھٹمنڈو میں جامع مسجد کے احاطے میں ہے۔ باوقار ملکہ الزبتھ کو دیکھتا ہوں تو باوقار ملکہ زینت محل یاد آ جاتی ہیں۔ وقت کی بات ہوتی ہے۔ یہ جرم ضعیفی کی سزا ہے۔ اس میں شہد کی مکھیوں کا کیا